بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک انوکھے مقدمے کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ یعنی ہم آپ کو دو واقعہ بتائیں گے، ایک ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ اور دوسرا واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ دوستو آئیے ناظرین جانتے ہیں۔ ایک دن بنی اسرائیل کے ایک عزت دار آدمی نے ایک شخص پر حضرت داؤد کے دربار میں دعویٰ کیا کہ اس نے میرا بیل چھین لیا، نہیں دیتا ہے۔ مدعا علیہ نے انکار کیا۔ حضرت داؤد نے مدعی سے گواہ مانگے۔ وہ غریب گواہ پیش کرنے سے مجبور تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل پر مدعی کی سچائی نے کافی اثر کیا، لیکن بغیر گواہوں کے اس کے حق میں فیصلہ نہ دے سکے۔ رات کو حضرت داؤد علیہ السلام نے سپنے میں دیکھا کہ مدعی سچا ہے، مدعا علیہ قتل کی سزا کا حقدار ہے، اس کو قتل کر دو۔ دوسرے دن جب بیل دلوانے کا حکم حضرت داؤد علیہ السلام نے دیا، مدعا علیہ نے عرض کیا کہ یہ کس شریعت میں جائز ہے کہ دعویٰ ثابت کیے بغیر مال دلواتے ہو۔ اس فیصلے سے شہر کے لوگ بھی تعجب کرتے تھے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے، یہ تو صرف ایک حکم سا لگتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر تیرے حق میں یہ ہے کہ بیل بھی دے اور اپنا سب مال بھی دے۔ اس حکم سے اور زیادہ حیرانی لوگوں کو ہوئی۔ مدعا علیہ پھر شور ہنگامہ کرنے لگا، بولا تم پیغمبر ہو کر مجھ پر ظلم کرتے ہو۔ تیسرے دن پھر حکم ہوا کہ اپنا مال، جائیداد، بیٹی، بیٹا سب مدعی کو دے اور تجھ کو قتل کروں گا۔ اس حکم سے تمام شہر کے لوگ دانتوں میں انگلیاں دباتے تھے اور اس معاملے کو ایک کھلا ظلم کہتے تھے۔ آخر حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعا علیہ کو گرفتار کر لیا اور شہر میں اعلان کر دیا کہ کل سب لوگ شہر سے باہر حاضر ہو جائیں اور اس مدعا علیہ کے انصاف کا حال دیکھیں۔ غرض دوسرے دن حکم کے مطابق ایک دنیا شہر سے باہر جمع ہوئی اور مدعا علیہ کو سولی کے تلے کھڑا کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پیڑ کی جڑ کھودنے کا حکم دیا۔ وہاں مدعی کا مقتول باپ دفن تھا اور اس کی چھری بھی کہ جس پر مقتول کا نام خدا ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مدعا علیہ مدعی کے باپ کا غلام تھا، اس نے اپنے میاں مالک کا قتل کیا اور اس کے مال و اسباب پر یہ قابض ہوا۔ اب یہ بے انصاف اپنے میاں کے بیٹے کو کہ جس کا سب مال تھا صرف ایک بیل دینے پر راضی نہ ہوا، اس لیے اللہ کے حکم کے مطابق ہم اس کو قصاص بدلے کی سزا میں قتل کرتے ہیں اور یہ سب مال مدعی کو دلواتے ہیں۔ اس معاملے کو دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام کا رعب لوگوں کے دلوں پر ایسا بیٹھا کہ کسی کو مجال نہ تھی کہ تنہائی میں بھی شریعت کے خلاف کچھ عمل کر سکے۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کا واقعہ۔ دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام بچے ہی تھے، تبھی سے حضرت داؤد علیہ السلام بڑے بڑے کاموں میں ان سے مشورے کیا کرتے تھے، جسے قرآن مجید میں بھی یہ قصہ آیا ہے کہ دو آدمی تھے، یوحنا اور ایلیا۔ یوحنا کی بکریوں نے ایلیا کا کھیت کھایا۔ جب داؤد علیہ السلام کے حضور میں یہ مقدمہ پیش ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے کھیت میں جو نقصان ہوا تھا اس کی قیمت نکالی، پھر یوحنا کی بکریوں کی قیمت نکالی۔ معلوم ہوا کہ دونوں کی قیمت برابر تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یوحنا کی تمام بکریاں ایلیا کو دے دی جائے۔ یوحنا نے فیصلہ سنا تو اسے چکر آ گیا، وہ روتا ہوا عدالت سے باہر نکلا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سنا تو فرمایا، جناب نے بہت اچھا فیصلہ فرمایا ہے، لیکن اگر مجھ کو اس مقدمے میں جج کرتے تو میں ایسا حکم کرتا کہ دونوں راضی ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی تو بیٹے کو بلا کر پوچھا، تم اس مقدمے میں کیا فیصلہ دیتے؟ انہوں نے بے جھجک عرض کیا کہ مدعی کے مال کا نقصان دلوانا بالکل انصاف کی بات ہے، لیکن اگر کھیت والے کو بکریاں سونپ کر حکم دیتا کہ تو ان بکریوں کے دودھ اور بال بچوں سے فائدہ اٹھا، اور بکری والے کو ارشاد ہوتا کہ تو اس کے کھیت کو پانی دے اور اس کی مرمت کر، جب وہ پہلی حالت کو پہنچ جائے تو مدعی کا کھیت دے کر اپنی بکریاں لے لینا تو زیادہ مناسب تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلا آرڈر
منسوخ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تجویز کے مطابق نیا آرڈر جاری کیا۔ دونوں فارغ خوش ہو کر دعا دیتے ہوئے چلے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی بیٹے کے لیے بے اختیار دعا نکلی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت مستقل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے جنوں، انسانوں، جانوروں، چڑیوں اور ہواؤں کو ان کے لیے سدا دیا اور ان کا فرما بردار بنا دیا، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکم ہر چیز پر ہونے لگی۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم کیا کہ ایک فرش فوج کی لمبائی چوڑائی کے برابر تیار کرو اور حکومت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہو ان سب کو اکٹھا کر کے فرش پر رکھو۔ جب وہ سیر کا ارادہ کرتے تو ہوا کو حکم دیتے کہ اس فرش کو پوری ساودھانی کے ساتھ اٹھا کر فوج کے ساتھ منزل تک اڑاؤ۔ جب صبح کے وقت شام ملک سے روانہ ہوتے تو چاشت کے وقت 1 مہینے کی راہ کے برابر استغر ملک میں پہنچتے، اور عصر کے وقت جو استغر سے روانہ ہوتے تو شام کا کھانا کابل میں کھاتے۔ دوستو، کیسا لگا آپ کو یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ؟ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، یہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم نے بتایا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن